بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفیل کا آج آغاز کیا گیا. اس میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں. اس سورے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک جلوہ دنیا والوں کو بتایا تھا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے ہم اس کا ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہ کر دیا اور ان پر ابابیل پرندوں کو بھیجا جو ان پر چھوٹے چھوٹے نام لکھے ہوئے پتھر پھینکتے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوسیدہ کھائے ہوئے ہڈیوں کی طرح بنا دیا. حاضرین، اس سورے میں خالق کائنات سب سے پہلی آیت میں واقعہ فیل کا ذکر فرما رہا ہے. دراصل ملک یمن کا نجاشی بادشاہ تھا، اس پر ایک دوسرے بادشاہ نے قبضہ کر لیا اور اس کا نام ابرہہ تھا. ابرہہ نے یمن میں ایک معاذ اللہ بت خانہ بنایا اور وہ کعبے کے جیسا بنا کر اس نے اپنے ملک میں اعلان کر دیا کہ جس کو بھی طواف کرنا ہے وہ ہمارے بنائے ہوئے بت خانے میں آئے جو کعبے کے جیسا بنا ہوا تھا. یہاں سے کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان میں کعبے کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور پھر اس کا نشان نہیں رہا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو دوبارہ بنایا. تو کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے روئے زمین پر موجود رہا اور ساری دنیا سے لوگ اس زمانے میں بھی یمن، شام، عراق وغیرہ کے علاقوں سے، مصر اور خود عرب کے تمام لوگ کعبے کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے آیا کرتے تھے. کسی کا مقصد کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو، معاذ اللہ بتوں کا طواف کرنا مقصد ہوتا تھا، اور کسی کا مقصد خود کعبے کا طواف کرنا ہوتا تھا. یمن سے بھی ایسے بہت سارے لوگ آتے تھے. سال میں 1 مرتبہ حج کے جو ایام ہیں وہ پرانے زمانے کے ایام ہیں، اسی کو حضور پاک علیہ السلام نے باقی رکھا، کچھ طور طریقے تبدیل فرما دیے. تو سال میں 1 مرتبہ لوگ جو کثرت سے آیا کرتے تھے، ابرہہ کو دیکھا نہ گیا اور اس نے یمن میں ایک ایسا ہی گھر بنایا اور اعلان کر دیا. جب عرب والوں کو معلوم ہوا تو عرب میں سے ایک شخص یمن گیا جو نقلی کعبہ وہاں پر بنایا ہوا تھا، وہاں پر نجاست کر کے واپس لوٹ آیا. ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا بادشاہ کو، تو اس نے کعبے کو ڈھا جانے کے ارادے سے بڑا لشکر جرار لے کر آیا جو ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ابرہہ خود ایک ہاتھی پر سوار تھا. روایات میں، تفسیروں میں اس ہاتھی کا نام بھی لکھا ہوا ہے جس پر بادشاہ سوار ہوتا تھا. اس کا نام محمود تھا، محمود اس کا نام رکھا گیا تھا. حاضرین، جب وہ عرب کے کعبے کے قریب آیا، شہر مکہ کے قریب آیا، تو اپنے ایک قاصد کو مکے میں رہنے والوں کے پاس بھیجا اور کہلا بھیجا کہ ہم تمہارا خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اگر تم بچا سکتے ہو تو بچا لو. پھر ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس کے پاس، عرب والوں کے پاس، مکے والوں کے پاس آئے تھے، انہوں نے لوگوں کے اونٹنیاں، بکریاں اٹھا کر لے گئے. اس میں ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اونٹ تھا.
تو آپ اپنے چند لوگوں کو لے کر بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے۔ تو بادشاہ کو بتایا گیا ابرہہ کو کہ کعبے کے جو متولی ہیں، اس زمانے میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو کعبے کے متولی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بادشاہ سے آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ عرب کے اونٹوں کو لے کر آئے ہیں، اہل عرب کے، وہ اونٹ ہمیں واپس کر دیجئے، اس میں میرے بھی اونٹ ہیں۔ تو ابرہہ بادشاہ نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا آپ کعبے کی حفاظت کے لیے کوئی گزارش کریں گے کہ کعبے کو مت ڈھائیے، یا پھر گزارش کریں گے، یا پھر کچھ تاوان دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی بادشاہ ایک دوسرے پر حملہ کرتا ہے، لوگ عاجز آتے ہیں تو سالانہ ماہانہ کچھ پیسے اس کو دیتے ہیں، یا وہاں جو غلہ اگتا ہے وہ غلہ دے دیتے ہیں، سونا چاندی یا خزانے نکلتے ہیں زمین سے تو وہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ وعدہ ہوتا ہے، اس طرح کیا جاتا تھا ظلم سے بچنے کے لیے۔ شاید ایسا آپ کرنا چاہتے ہوں کہ میں نے یہ سمجھا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور یقین دیکھیے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ حضرت آمینہ، اور آپ کے والدین کے بھی والدین ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی حضرات گزرے ہیں سب مومن تھے، سب مسلمان تھے۔ دور جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں، بت پرستی کے زمانے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی ایک نے بھی کوئی کفر و شرک کی، نہ بات کی، نہ گناہ کیا، بلکہ وہ سب پاک تھے۔ کیوں؟ قرآن مجید یہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے والے لوگوں کے پشتوں میں منتقل کیا ہے۔ پشت کا مطلب پیٹھ ہوتی ہے، پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس ریڑھ کی ہڈی میں ایک قطرہ ہوتا ہے اور وہ ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، ان سے اولاد ہوتی ہے۔ تو ہر انسان ایسے ہی ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی پاک سجدہ کرنے والے بندوں کے پشتوں میں منتقل ہوتے رہے، یہ قرآن مجید کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد سب مومن ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کفر و شرک میں نہیں تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مومن ہے۔ تو چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں سمجھتا تھا آپ یہ کام کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، ہم اس بارے میں کیوں فکر کریں؟ اور یہ اونٹ میرے ہیں، میرے رشتہ داروں کے ہیں، اہل مکہ کے ہیں، تو ہم اپنی چیزوں کی فکر کریں گے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے کہ تو حملہ نہ کر، تجھ سے ہم کوئی گزارش کرنے کو نہیں آئے۔ مطلب یہ عاجزی کی بات نہیں تھی، یقین کی بات تھی، اور بے توجہی کی بات نہیں تھی کہ گھر چلا جائے اللہ کا گھر کعبہ، ہم کو کیا ہوگا، یہ مراد نہیں تھا۔ ان کا یقین تھا، وہ یقین بتانا چاہتے تھے کہ ہم کو اللہ کے ذات پہ اتنا یقین ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہم تجھ سے لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ کیوں لڑنا نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ وہ حرم ہے، حرم میں لڑائی پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، تو ہم خون نہیں بہانا چاہتے، تجھ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے حکم پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، آپ اپنے اونٹ لے کر چلے گئے اور غار ہرا جو کعبہ شریف کے بالکل قریب، غالباً 6 میل کے فاصلے پر ہے تقریباً، غار ہرا میں آپ تشریف لے گئے۔ غار ہرا کے ایک سوراخ سے، باضابطہ کھلا سوراخ ہے، پتھر کی جوڑ ویسی ہے وہاں پر، اس میں سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اللہ کے ذکر میں، دعاؤں میں مصروف ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ کعبے سے ایک نور نکلا اور وہ نور ساری فضاؤں میں پھیل گیا۔ تب آپ نے اہل مکہ میں اعلان کر دیا کہ لوگوں فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، کعبے کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو فیل ہاتھی لے کر آئے تھے، لشکر ہاتھیوں کا آیا تھا، ہم نے اس کو ایسے تباہ کر دیا۔ اچانک خالق کائنات نے غیر سے کچھ پرندوں کو بھیجا جس کو ابابیل کہتے ہیں۔ ابابیل ایسا پرندہ جو چڑیا سے بھی کچھ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی کوئی قوت نہیں ہوتی، اسے مارا جائے تو کھانے پکانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اتنا معمولی سا ایک پرندہ۔ لیکن رب تعالیٰ جب بدلہ لینا چاہتا ہے تو مکھی شداد کے ناک میں، دماغ میں چلی گئی تھی، روزانہ اسے سر پہ چپل مارے جاتے تھے،
उसी हालत में वो मर गया। मच्छर के जरिए अल्लाह ताला लोगों को मौत देता है, मक्खी के जरिए मौत देता है, बड़े बड़े बादशाहों का गुरूर टूटा है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला माह रजब की 15वीं तारीख को हज़रत का विसाल है, पिछली तारीख गालिबन गुजर चुकी है। तो हज़रत को बादशाह ने पूछा, गालिबन वो मंसूर, खलीफा मंसूर का बेटा था या खुद खलीफा मंसूर था, उसने पूछा इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो बात कर रहा था, उस दरमियान में बार बार मक्खी उसके सामने आ रही थी और वो अपने हाथ से उसे उड़ा रहा था। तो उसने पूछा हज़रत ये मक्खी को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? तो देखिए अल्लाह वालों की क्या शान होती है, वो किसी से खौफ नहीं खाते, ये मार देगा, वो फलां कर देगा। वो दीन के दुश्मनों के सामने और जाबिर जालिम लोगों के सामने अपनी ज़बान खोलते हैं और खुले हक़ बयानी करते हैं। उनको अपनी जान का खौफ नहीं होता, उनको अपने नुकसान का अंदेशा नहीं होता। और अल्लाह ने उनकी ज़बान में ताख़ीर भी ऐसी दी थी कि वो एक जुमला अगर कह देते तो बादशाह वक्त भी तड़प के रह जाता था। तो आपने फरमाया ये मक्खी अल्लाह ने इसलिए पैदा की ताकि तुम जैसे जालिम और मुतकब्बिर बादशाहों का गुरूर तोड़े। तुम अपनी ताकत, क़ुव्वत और फौज के बलबूते पर कमज़ोर लोगों पर जुल्म करते हो। एक मक्खी को मारकर बताओ कि बार बार तुम्हें सता रही है, तुम्हारे चेहरे पे बैठती है, नाक पे बैठती है, क्या बिगाड़ सके तुम इस मक्खी का? तो कितना बड़ा मुतकब्बिर जालिम भी क्यों ना हो, मच्छर मक्खी के सामने आजिज़ है, उसे कुछ नहीं कर सकता। तो हाज़िरीन किराम, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जब इंतकाम लेना चाहता है, किसी जालिम लोगों को तबाह करना चाहता है, तो मामूली से परिंदों को भी भेज देता है। और वो परिंदों के पाँव में एक छोटा सा कंकर था। कुरान मजीद कहता है उस कंकर पर जितने लश्करी थे बादशाह के अबरहा के, उनके नाम लिखे हुए थे। और वो परिंदा जिस कंकर पे जिसका नाम है उसी के ऊपर उड़ता हुआ वो कंकर नीचे फेंक देता। जब वो कंकर गिरता उस आदमी पर, दुश्मन पर, तो उसके सर से होते हुए उसके बदन से निकलकर जिस जानवर पर सवार है उसमें दाखिल होकर निकल के फिर जमीन में चला जाता था। देखने के लिए एक मामूली सा कंकर था, मगर जो गोली काम करती है बंदूक की, उससे तेज कुव्वत रखता था। खोपड़ियां उड़ा दिया, जिस्म के जिस्म तबाह कर दिए। एक एक हमले में जानवर भी मर गया, इंसान भी मर गया, जमीन में धंस गई। तो गौर कीजिए, परिंदा कंकर फेंके तो उसमें ऐसी क्या कुव्वत होती है, वो भी इतना मुख्तसर सा परिंदा, छोटा सा। अल्लाह ताला अपनी कुदरत बताना चाहता है। इससे नसीहत उन लोगों के लिए भी है जो बेईमान काफिर हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो ईमान वाले हैं, कि ईमान वाले भी अपने ताकत वगैरह के बलबूते पे मनमानी ना करें। शरीयत, दीन अल्लाह का दीन है, इस्लाम है, उसके मुताबिक अमल करें तो सलामत रह सकेंगे। दीन को बदलना चाहने वाले बहुत आए, मगर कोई बाल बराबर भी बदल ना सके। इस दीन का तहफ़्फ़ुज़ खालिक़ कायनात फरमाता है, उसने हिफाजत का जिम्मा लिया है। तो बहरहाल हाज़िरीन किराम, ये वाक़या बयान किया गया है इस सूरे में, जिसमें ईमान वालों को क़ुव्वत दी जा रही है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अल्लाह ताला मदद फरमाएगा इसलिए हम खामोश रहें, बेकार बैठ जाए, ये मुराद नहीं है। देखिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके जुमले तो ये कह रहे हैं कि आपको खाने काबा की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन बादशाह के सामने आकर उसे तंबीह तो कर दी। गोया ये बताया कि तुम किसके मुकाबले में जा रहे हो, तुम क्या समझते हो कि हम मक्के वाले काबे के मुतवल्ली हैं, हमसे तुम लड़ना चाहते हो? नहीं नहीं, तुम्हारी लड़ाई काबे के खालिक से, परवरदिगार से, तुम किससे लड़ना चाहते हो? एक जुमले में उसको तंबीह कर दी, मुतनब्बे कर दिया, खामोश नहीं रहे। तो कम अज कम इंसान को गलती के मौके पे बोलना तो चाहिए। ये सबक हमको मिलता है इस सूरे के जरिए, लेकिन उसमें हिकमत हो। जैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिकमत के जरिए फरमाया, उसे चैलेंज नहीं किया, मार धाड़ की बात नहीं की, जंग का ऐलान नहीं किया, बल्कि हिकमत से उसको समझाया ताकि उसकी अक्ल में कोई बात उतर जाए, मगर वो नहीं हो सका। हदीस किराम, ये भी मुफस्सिरीन किराम तहरीर फरमाते हैं कि अबराहा जब आगे बढ़ने लगा, अपनी फौज को हुक्म दिया आगे बढ़ जाओ, सारे लोगों के सवारियां आगे बढ़ गए, मगर अबराहा बादशाह जिस
ہاتھی پر سوار تھا وہ آگے نہیں بڑھا، اسے بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا، مگر وہ آگے نہیں بڑھا اور زمین پر بیٹھ کر کعبے کی طرف پلٹ کر سجدہ کرنے لگا۔ یعنی سواری بھی بے قابو ہو گئی بادشاہ کی، اور وہ جانور نے بھی بتا دیا کہ بادشاہ تو کس کے مقابلے جا رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حاضرین کرام، اس دور میں ایمان بھی ان کا ویسا تھا، اس لیے خانہ خداوندی کو یعنی اللہ کے گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن آج ہمارے ایمان بہت کمزور ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بابری مسجد بھی شہید کر دی گئی، کچھ اور بھی کر دیا گیا، اس کی جگہ کچھ اور بنا دیا گیا۔ یہ ہمارے کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان ہمارا پختہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری غیبی مدد فرماتا۔ پختگی ہونی چاہیے، جیسے ہم بیمار ہوں تو لاکھ کوششیں کرتے ہیں کہ علاج ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، درد و تکلیف دور ہو جائے، لیکن اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اور یہ کوئی ایک زمانے کے لوگوں کی کوئی خطا نہیں ہے، جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے اس سے لے کر آج تک کے لوگوں کی خطا ہے، کسی ایک زمانے کے لوگوں کو اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال جو بھی کہا جائے وہ تقدیر الہی ہے، فیصلہ الہی، اللہ نے جیسا فیصلہ فرمانا تھا فرما دیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی کوشش نہ کر سکے۔ حاضرین کرام، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا، سارا حال بیان کیا۔ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 52 یا 54 دن پہلے پیش آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعاد ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو ہوئی، تو اس سے تقریباً سمجھ لیجیے کہ 2 مہینے کچھ دن کم یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کا واقعہ کیسے ہوا؟ واقعہ 54 دن پہلے ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 54 دن بعد ہوئی، اور ولادت کے بعد بھی کوئی حال دیکھنے کے لیے بڑی عمر ہونی چاہیے، ہوش ہونا چاہیے، تو کم از کم 15-20 سال تو کم از کم عام طور پر ہوش سنبھالنے کے لیے، اچھے ہوش آنے کے لیے لوگوں کو لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو پہلے واقعہ ہوا اس کے بارے میں فرما رہا ہے، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے والا واقعہ بعد میں کوئی دیکھ لے؟ تو حاضرین، خالق کائنات اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان فرما رہا ہے اس آیت پاک میں۔ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کو ہم نے ایسی زندگی عطا فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو بھی آپ نے دیکھا، نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا، موسیٰ کو بھی دیکھا، عیسیٰ کو بھی دیکھا، اور واقعہ فیل جو خانہ کعبہ کے وقت پیش آیا اس کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ یہ سوال ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا مطلب دیکھا ہے۔ جو سوال کیا جاتا ہے وہ سوال اقرار کا ہوتا ہے، اس بات کا بھی ہوتا ہے، مطلب ثابت فرما رہا اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا ہے۔ یعنی اس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے، مشرکین مکہ آپ کا انکار کیے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے فرمایا کوئی آپ کا نبی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی کعبے کو لوگ ڈھانا چاہتے تھے، ہم نے ان کا بدلہ لے لیا، پھر آپ کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، دین کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پچھلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے، سنا رہا ہے، اور اس انداز میں سنا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ دیکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیسے دیکھا؟ دیکھنے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے۔ تو حاضرین، باضابطہ احادیث پاک میں آتا ہے، مستدرک حاکم حدیث پاک کی کتاب ہے، کنز الامال حدیث شریف کی کتاب ہے، اور بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی مبارک میں تھا، اور وہ نور مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا واقعہ غار حرا سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی اقدس میں سرکار کا نور مبارک تھا، وہ نور دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نور کے دیکھنے کا یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، مگر نورانی لباس میں اس وقت بھی جلوگر تھے۔ تو یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم اقدس کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ ہر انسان کی پیدائش الگ الگ ہوتی ہے، اور نبی کی پیدائش اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فرماتا ہے۔
اور یہ ہم کوئی قصے واقعے کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، آپ کو حدیث پاک سنا رہے ہیں۔ اور دوسری آپ حدیث پاک سنیے، صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہترین زمانے کے لوگوں میں بہترین لوگوں میں ایک کے بعد ایک میں منتقل فرماتا رہا، حتی اتیت فی قرن الذی ولدت فیہ، یہاں تک کہ میں اس زمانے میں آیا کہ جس میں میری ولادت ہوئی۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث بخاری میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشت در پشت منتقل ہوتے رہے، اور یہ صرف حضور کی خاصیت ہے، کسی اور کی خاصیت نہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ہر انسان کے پیدا ہونے کے انداز اور طریقے الگ ہوتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عجائب اور آپ کے کمالات علیحدہ ہیں، جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ بہرحال یہ سورہ فیل جس میں اس واقعے کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے، ایمان والوں کے لیے ایک دلاسا ہے، ایک قوت ہے، اور ایک تائید دی جا رہی ہے کہ ایمان والے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حق کی مدد فرماتا ہے، بشرطے کہ مومن کچھ کوشش بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے کے ذریعے ایمان کی قوت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں یقین کی کیفیت پیدا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیات کی برکتیں ہم سب کو ہماری زندگی میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔